کہ ہوں آپ بقول آپ کے ہوں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ آپ نماز پڑھائیں تو آپ نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دو آدمیوں نے پکڑ کے تو وہ اپنے قدم بھی آگے نہیں چل رہے تھے، ان کے وہ لیک ڈال کے جا رہے تھے، اتنے وہ کمزور تھے، لاغر ہو چکے تھے۔ اللہ پاک مجھے کوئی الفاظ چناؤ کرنے میں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے، میں ہزار بار توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، میں سچا مسلمان ہوں، لیکن الفاظ صحیح کے چناؤ میں مجھے کیا پتا کہ میں اتنا قابل نہیں ہوں۔ تو نہیں کوئی آپ نے بات نہیں کہا کہ وہ لیک ڈال کے لے کے جا رہے تھے، تو ہوں انہوں نے جا کے جماعت کرائی ہوں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے کر دیا۔ یہاں جی پر عقل یہ کہتی ہے کہ اگر اتنے بیمار تھے تو وہ کسی صحابہ دوسرے کو کہہ دیتے کہ جی ابو بکر کو منع کر دو، آپ جا کے جماعت کراؤ، ایک بات ہو گئی۔ یا وہ اتنے لاغر یا اتنے کمزور ہو چکے تھے تو پھر دو آدمی انہیں لے کے جا رہے تھے۔ یہاں پر عقل یہ کہتی ہے کہ پھر انہوں نے نماز جماعت کیسے کرا لی؟ بیٹھ کے کرائی نا نہیں، ان کے پاس مزید بھی تو یہ تھا نا کہ پھر حضرت ابو بکر صدیق سے اگر اتنی نفرت تھی تو کہتے نا ہاں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اگر انہوں نے پیچھے نماز پڑھ لی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو یہ بھی تو ان کا ایمان ثابت کرتا ہے۔ پیغمبر نے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی ہے نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب جماعت کرائی، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے بیٹھ کے کرا لی، تو ہوں حضرت ابو بکر صدیق نے پھر پیچھے نماز تو پڑھی نا۔ ابو بکر نے نماز پیچھے پڑھی ہے جی ادھر تو آتے تھے نماز پڑھنے تو سب آتے تھے نا منافق مسلمان سب آتے ہیں اور پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھنے سے ایمان ثابت نہیں نہیں ہوتا وہ منافق بھی نماز پڑھتے تھے جی پیغمبر جی کے پیچھے آپ دیکھیں ابو بکر چلیں دیکھیں آپ کے مذہب میں یہ ہے اب آپ کے مذہب میں یہ ہے کہ فاسق بھی نماز پڑھا سکتا ہے فاسق کے پیچھے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں بلکہ کافر کے پیچھے بھی پڑھ سکتے ہیں چلو اس کو چھوڑ دیں آپ نہیں، ابو جب بکر اتنے آپ سخت دیکھیں چلے کر لیں ابو بکر کو نماز سے نبی صلی اللہ آپ کی اپنی کتاب میں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹایا ہے صلی اور اللہ سخت بیماری کی حالت میں اب آپ کہتے ہیں کسی اور صحابی کو بھیج دیتے تو یہ تو حدیث میں نہیں ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں بھیجا بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے ہیں انہوں نے ابو بکر کو ہٹایا خود نماز پڑھایا شاید اگر کسی اور صحابی کو بھیج دیتے تو اس میں وہ تاثیر نہ ہوتی وہ اتمام حجت نہ ہوتا جو ان کے اپنے ہٹانے میں ہے جب انہوں نے خود ہٹایا ہے کس نے کہا تھا کہ آپ نماز پڑھائیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کو کس نے کہا؟ یہ جب نماز پڑھانے کے لیے گئے کس کی اجازت سے گئے؟ بیٹی نے کہا بیٹی نے کہا۔ بیٹی نے کہا آپ اس چیز کو مانتے نہیں ہیں کہ یہ سب بغیر انہوں نے کہہ دیا۔ اب آ جاتے ہیں آپ کی کتب کی طرف۔ آپ کہتے ہیں ہمارے کتب میں یہ تھا کہ جب اس طرف ایک منٹ اتنی جلدی نہ چلے نا جب ان کو نماز سے ہٹایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز پڑھائے تو یہ تو بہت بڑی بے عزتی ہے آپ کسی شخص کو امامت سے دھکیل کے ہٹا دیں اور خود وہاں پہ نماز پڑھائیں یہ بہت بڑی بے عزتی لیکن ہم تو یہ مانتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے چلے مان لیتے ہیں، نہیں آپ کی کتاب میں موجود ہے بھائی میں آپ کی کتاب میں دکھا دیتا ہوں بھائی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں نہیں ٹھیک ہے وہ پھر بات لمبی ہو جائے گی، وہ میں نے دیکھا ہوا ہے۔ آپ اسی طرح ڈسکس کرتے چلتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں آپ نہیں مانتے کہ کیا کہتے ہیں پیغمبر نے ہٹایا نہیں ہٹایا میں یہی چلتا ہوں نا کہ آپ نے پھر کہتے ہیں کہ عائشہ اور دوسرے جو ان کی زوجات تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ انہیں آسا آ جاتا ہے نہ رونے لگتے ہیں کہ وہ نماز اس لیے نہیں پڑھاتے کہ انہیں رونا آ جاتا ہے۔ یہ آپ اپنی کتاب سے کہہ رہے تھے اور انہوں نے بات نہیں مانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جی انہوں نے بات نہیں مانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو میں عقلی دلیل سے یہ کہتا ہوں انہیں رونا اس لیے آتا تھا، اگر یہ آپ کی کتاب میں ہے تو تب بھی رونا اس لیے آتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بیمار ہو گئے ہیں کہ آج انہوں نے مجھے مسلح پر کھڑا کر دیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ وہ عشق کرتے تھے، وہ محبت کرتے تھے، اس لیے انہیں رونا آتا تھا۔ کیا ایسے ہی رونا آ جاتا ہے کسی کو آدمی کو پکڑ کے کہیں کہ آپ نماز پڑھائیں تو وہ رونے لگ جائے گا؟ کیا عقل یہ مانتی ہے؟ اب سن لیں میرے بھائی، اب دیکھیں، اب طارق بھائی اچھی طرح سے سن لیں، ان روایات میں کچھ پیچیدگی ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی بات ہے یہ ہماری کتب میں نہیں ہے کہ ابو بکر کو رونا آتا تھا، یہ آپ کی کتب میں ہے اور یہ عائشہ صاحبہ کا قول ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر سے کہہ دو کہ نماز پڑھائے۔ میں نے کہا کہ وہ تو اس کو رونا بہت آتا ہے، وہ گریہ کرتا ہے،
اس لیے جو ہے میں نے اس کو نہیں بولا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ کہا دیا ہے, میں نے وہ نہیں مانا. تو پہلی بات ہے کہ پیغمبر صلی اللہ چلیں یہ عائشہ کی اور بات نہ مانی, تم نے جو پیغمبر کے حکم کی تعمیل نہیں کیا, مخالفت کی ہے کسی بھی وجہ سے, پیغمبر ابو بکر کو آپ سے بہتر جانتے ہیں, آپ نے پیغمبر کے حکم کی تعمیل نہیں کیا, یہ خود ایک فسق ہے. جو پیغمبر کی بات کو نہیں اطاعت نہیں کرتا وہ فسق ہے. پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ انکن صواحب یوسف, کہ آپ صواحب یوسف ہیں, یہ بہت سخت مذمت کے جملے ہیں, اس کے متعلق میں عرض نہیں کرتا. اور پھر یہ بہانہ بنانا کہ اس کو رونا آتا ہے, یا دیکھیں جب پیغمبر کی وفات ہوئی تو ابو بکر کیوں رونا نہیں آیا؟ اگر آپ کہتے ہیں محبت ہے اس کو, اگر واقعہ اتنا رونے والا آدمی تھا, اس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت کیوں رونا نہیں آیا؟ جو بھائی مستی کے ساتھ گیا ادھر ثقیفہ صحابہ بنی ساعدہ میں خلافت بانٹنے, اس وقت کیوں نہیں رونا آیا؟ جب پیغمبر مرے اس وقت عمر کو کیوں رونا نہیں آیا؟ وہ تو کہہ رہا تھا کہ بھئی مرا ہی نہیں, پیغمبر آسمان پہ چلا گیا. اور پیغمبر کوئی روایت ہے پیغمبر نے کبھی کہا تھا کہ میں نہیں مروں گا, میں آسمان جاؤں گا؟ جنازہ پڑا ہے, لوگ رو رہے ہیں, سب اس کا اہل بیت رو رہے ہیں, اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں پیغمبر آسمان میں گیا. اچھا, اب عرض یہ ہے کہ بات یہ جملہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ آپ صواحب یوسف ہیں, آپ کیمرہ کو سامنے لائے نا, کیمرہ کو نہ ہٹائیں چہرے سے, صواحب یوسف ہیں. کوشش کر رہا ہوں, وہ پتہ نہیں. ہاں جی, ایسے چھوڑ دیں, اب اس کو ہلا نہ دیں. آپ صواحب یوسف ہیں, یہ صواحب یوسف یہ جملہ بہت شدید سخت مذمت کے الفاظ ہیں. پیغمبر صلی اللہ, اب اس کو عائشہ وہ کہہ رہی ہے, یا اب لوگوں نے تو سنا ہے کہ پیغمبر نے اپنی بیوی کو صواحب یوسف کہا, یہ چھوٹا جو فقرہ نہیں. اور پیغمبر آیا, اس نے ابو بکر کو ہٹایا, تو اس کو دیکھو بھائی, اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس کے لیے ایک بیک گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پیغمبر نے کہا تھا کہ ابو بکر کو کہہ دے نماز, میں نے مخالفت کی, میں نے کہہ دیا کہ بھائی اس کو تو رونا آتا ہے. یہ جو بنایا گیا ہے میرے بھائی, یہ اس بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ یہ بیک گراؤنڈ بنایا جائے کہ پیغمبر نے کس وجہ سے مجھے کہا ہے صواحب یوسف. اور یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے صحیح نہیں ہے کہ یہ اس میں بات بنتی ہی نہیں ہے کہ وہ کہہ دیں کہ ابو بکر نماز پڑھا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اس کو رونا آتا ہے. بھائی وہ آپ کیسے نماز پڑھے, اس کو رونا آتا ہے, تو آپ صواحب یوسف ہیں. سامنے سے اتنی بڑی گالی, اتنی بڑی تکفیر. یہ دیکھیں سوال جواب میں, گفتگو میں, ابھی میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں نا, آپ کے کلام میں اور میرے کلام میں مناسبت ہے. ابھی آپ جو ایک جملہ کہتے ہیں السلام علیکم کیسے, میں کہتا ہوں اچھی, اللہ آپ کو سلام تھی. ان دونوں سوال جواب گفتگو آپس میں, ان دونوں میں مناسبت ہے. اس کلام میں مناسبت ہی نہیں ہے. اور بھائی ابو بکر کو کہہ دو نماز پڑھا دے, وہ تو اس کو رونا آتا ہے. صواحب یوسف ہو تم, اس میں نہیں ہے. صواحب یوسف کا جو جملہ ہے میرے بھائی میرے عزیز, یہ بہت تکفیر کے بہت سخت جملے ہیں. صواحب یوسف بڑی بری عورتیں تھیں, بہت ہی فتنے کے عورتیں تھیں. وہ صواحب یوسف کس لحاظ سے بن جاتا ہے میرے عزیز میرے بھائی, وہ اس لحاظ سے کہ یہاں پہ بہت بڑا منصوبہ ہے. جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف صواحب یوسف نے منصوبہ بنایا تھا, اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عورتوں نے منصوبہ بنایا. وہ کیا منصوبہ ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ علی علیہ السلام نماز پڑھائیں, انہوں نے اپنے والد کو بھیجا. تبھی بنتا ہے کہ پیغمبر نے کہا صواحب یوسف ہے, تبھی بنا. اور یہ سٹوری بنانا کہ اس لیے بولا تھا صواحب یوسف ہے کہ میں نے کہا تھا کہ ابو بکر کو رونا آتا ہے, یہ غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کیوں ابو بکر کو بعد میں رونا نہیں آیا؟ آپ کی کتاب میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت علی مولا علی شیر خدا کو کہا گیا ہے کہ جماعت. بالکل پیغمبر نے کہا تھا کہ علی علیہ السلام کو بھیجو کہ نماز پڑھائے, انہوں نے اپنے باپ کو بھیجا, عورتوں نے خود اپنے باپ کو بھیجا اس کی جگہ کہ نماز یہ پڑھائیں گے تو خلافت ہماری بنے گی. پیغمبر کو جب پتہ چلا ہے تو کہا انکن صواحب یوسف, کہ تم اسی طرح دھوکے باز ہو اور کانسپریسی بناتے ہو جیسے صواحب یوسف بناتے تھے نبی کے خلاف. اور پھر پیغمبر آ کے ان کو ہٹایا, خود نماز پڑھایا. یہ صحیح بنتا ہے. اچھا یاری صاحب,